باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح صلاته. بالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله ومتعنا بعلومه وعلومكم آمين. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت. وفي الباب مطلب اس کا یہ ہے کہ امام جب تک کہ مسجد میں حاضر نہ ہو اس وقت تک اس سے پہلے اقامت کرنا اور اس سے پہلے لوگوں کا کھڑا ہو جانا مکروہ ہے، یا اسی کراہت کا بیان ہے کہ امام صاحب ابھی ہے نہیں اور یہ دیکھا تھا 8 بج گئے، عشاء کا وقت ہو گیا تو کھڑے انتظار کر رہے ہیں، تو یہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ وفي الباب عن انس ہو گیا یار، کیا جلدی ہے یار۔ لیکن افضل یہ ہے مسارعت الی الخیر کہ اگر امام موجود ہے تو جیسی اقامت شروع ہو جائے سب کھڑے ہو جائے، اس لیے کہ صفوں کو درست کرنے میں بھی تو وقت لگتا ہے نا، اور اقامت کے معنی کیا ہے؟ لوگوں کو نماز کے لیے کھڑا کرنا، اقامت کی حقیقت یہی ہے۔ تو اب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا انتظار کر رہے ہیں اقامت صلاۃ کا، جب یہ ہوگا تو اس سے پہلے اہتمام سے بیٹھنا ہے اور اس وقت کھڑا ہونا ہے۔ یہ کسی حدیث میں اور کسی فقہی قول میں نہیں ہے ایسا۔ اصل بات یہ ہے کہ مسارعت ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے تشریف لاتے تو صفوں کو درست کرتے کرتے محراب پر پہنچتے اور لوگ بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ صفوں کو درست جبھی کیا جا سکتا ہے نا جبکہ لوگ کھڑے ہوں۔ تو بات جو فقہ کی کتابوں میں یا حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حی علی الصلاۃ اور قد قامت الصلاۃ پر کھڑے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا منع ہے، بلکہ مطلب یہ اس کے بعد مزید تاخیر نہ کرے۔ اس لیے کہ حی علی الصلاۃ کا مطلب یہ کہ آ جاؤ، اب وہ اعلان تو ہو رہا ہے آ جاؤ اور بیٹھے ہیں، تو ایسا کرنا پھر مکروہ ہوگا۔ اس سے تاخیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن تقدیم تسویہ صفوف کے غرض سے، مسارعت الخیر کے غرض سے، نظم و نسق قائم کرنے کے غرض سے تو پسندیدہ بات ہے، تو مستحب بات ہے۔ لہذا یہ اہتمام کرنا کہ صاحب امام صاحب بھی بیٹھے رہے گا اور لوگ بھی بیٹھے رہیں گے، اس وقت کھڑے ہوں گے اہتمام سے، جیسا کہ کوئی فوجی ایکشن ہوتا ہے نا، وہ کہ جب قامت الصلاۃ ہوگا تو اس وقت سب کھڑے ہو جائیں گے، تو یہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ مکروہ ہے، البتہ کہ امام کے خروج امام سے پہلے کھڑے ہونا اور وہ ایک نامناسب سی حیت بن جاتی ہے، وہ مکروہ ہے، اور یہاں اس حدیث میں اسی کراہت کا بیان ہے۔ جی۔ وفي الباب عن أنس رضي الله عنه وحديث أنس رضي الله عنه غير محفوظ. قال أبو عيسى حديث أبي قتادة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ينظر الناس الإمام وهم قيام. وقال بعضهم کھڑے ہو کے امام کو دیکھتے رہے کہ امام صاحب کب اپنے حجرے سے باہر آ رہے ہیں، یہ پسندیدہ بات نہیں ہے۔ وقال بعضهم إذا كان الإمام في المسجد وأقيمت الصلاة فإنما يقومون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وهو قول ابن المبارك. ابن مبارک کا قول ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا منع ہے یا مکروہ ہے، مطلب یہ کہ اس کے بعد تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ حی علی الصلاۃ کہہ دیا، قد قامت الصلاۃ کہہ دیا، پھر بھی لوگ بیٹھے ہیں، تو یہ تو گویا کہ اس اعلان اور اس سزا کے منافی بات ہے، یہ تو گویا کہ نظر انداز کرنے والی بات ہے۔ جی۔ باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. مطلب یہ ہے کہ دعا کا ادب یہ ہے ایک دم نہ مانگے، بلکہ پہلے حمد و ثنا کے کلمات ہو، صلاۃ علی النبی جو ایک توسل ہے وہ کلمات ہو، اس کے بعد مانگے تو انشاءاللہ وہ ارجا للقبول ہوگی وہ دعا۔ لیکن میں ویسے بس اچانک مانگنا شروع کر دیا تو یہ خلاف ادب ہے، تو یہ اسی بات کا بیان ہے۔ جی۔
وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي. یہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں. عبداللہ جب مطلق ہوتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود مراد ہوتے ہیں کہ كنت أصلي والنبي صلی اللہ علیہ وسلم وأبو بكر وعمر معه فلما جلست، جب میں بیٹھ گیا نماز سے فارغ ہونے کے بعد اور دعا کرنے لگا، بدأت بالثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہو سکتا ہے کہ پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، یہ تلقین ان کو پہنچی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اجتہاد سے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہو کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے، پہلے حمد و ثنا، پھر صلاۃ علی النبی، پھر دعا. تو کہتے میں نے اسی طرح کیا، بدأت بالثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم دعوت لنفسی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سل تعطى سل تعطى، مانگو تمہیں دیا جائے گا. مطلب یہ کہ پسندیدہ طریقہ ہے اور اس پہ انشاءاللہ قبولیت دعا کی امید زیادہ ہے. جی. وفي الباب عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث عبد الله رضي الله عنه حديث حسن صحيح وروى أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم هذا الحديث مختصرا. باب ما ذكر في تطيب المساجد. مساجد کو میلا کچیلا نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ان کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. زیادہ عالیشان مسجد بنانا تو کوئی مطلوب نہیں ہے، اللہ ہے کہ ساری آبادی آس پاس کی بڑی عمدہ ہو تو پھر مسجد بھی اللہ کا گھر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے مقابلے میں کچھ عجیب محسوس ہو. لیکن مزخرف کرنا حدیث کا یہ مطلوب نہیں، بلکہ بعض حالات میں بدعت میں شامل ہو جاتا ہے. البتہ صفائی ستھرائی، اس پہ سے بدبو کا ازالہ، یعنی تطیب، خوشبو اسپرے بھی کر کے ہو سکتا ہے اور بخورات سے بھی ہو سکتا ہے، اگربتی جلائی جائے، اس طرح کیا جائے تو یہ پسندیدہ ہے، مطلوب ہے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن حاتم البغدادي قال حدثنا عامر بن صالح الزبيري قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن ينظف ويطيب. دور دار کی جمع ہے، مکان کو بھی کہتے ہیں اور قبیلے کو بھی کہتے ہیں. تو مطلب یہ کہ دیکھو ہر قبیلے کی مسجد ہونی چاہیے، اور ہر قبیلے کا ایک محلہ ہوتا ہے. جو قبیلہ ہوتا ہے نا، وہ قبیلہ کہاں آباد ہوتا ہے؟ ایک محلے میں آباد ہوتا ہے. تو مطلب ہے کہ ہر محلے میں مسجد ہونی چاہیے تاکہ یعنی جماعت تک پہنچنے میں کوئی وہ نہ ہو، تکاسل نہ ہو. اگر محلے میں مسجد نہیں ہوگی، دور ہوگی، تو خواہ کے لیے کسل آئے گا، سستی آئے گی، غفلت آئے گی. اور محلے میں مسجد ہوگی تو انشاءاللہ جب آواز بلند ہوگی اذان کی تو دل چاہے گا کہ جلدی سے مسجد میں پہنچے اور نماز پڑھے. تو یعنی مساجد کی کثرت مطلوب ہے. یہ نہیں کہ صاحب ایک مسجد میں، ایک بستی میں ایک مسجد ہو کسی کونے میں اور سب لوگ وہاں جائیں گے. بارش ہے، کوئی ایسی موسمی حالات ہے تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ نہیں جائیں گے، لیکن قریب قریب مساجد ہوں گی تو لوگ جائیں گے. جی. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه وهذا أصح من الحديث الأول. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه. وقال سفيان ببناء المساجد في الدور يعني القبائل. يعني الدور سے مراد قبائل ہے، اور قبائل میں بنانے کا کیا مطلب ہے؟ قبائل جہاں آباد ہے تو کہاں آباد ہوتے ہیں قبائل؟ محلات میں، محلوں میں. تو مطلب یہ کہ ہر محلے میں ایک مسجد ہونی چاہیے، چاہے چھوٹی سی مسجد ہو. اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ امام کا اور مؤذن کا تقرر ہو. جو سب مسلمان ہیں، ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ نماز پڑھا سکے اور مسجد کی خدمت کر سکے. تو بہرحال یہ مساجد کی تکثیر مطلوب ہے. جی. باب ما جاء ان الصلاة الليل والنهار مثنى مثنى. یہ بہت سارے ابواب ایسے جو گزر گئے ہیں، لیکن چونکہ نئی احادیث تو اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان نئے احادیث کے پیش نظر دوبارہ اس طرح کے تراجم قائم کیے ہیں اور اب یہ احادیث ذکر کی ہے. یہ جو صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، یہ بھی مسئلہ گزرا ہے پہلے کہ شوافع اور دیگر حضرات کا مسلک تو ہے کہ تطوعات دو رکعتیں ہونی چاہیے. چنانچہ ظہر میں
قبل ظہر رکعتین کے قائل ہے، 4 رکعت کے قائل نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک جیسا کو معلوم ہے کہ 4 ہے، لیل ہو یا نہار ہو۔ البتہ صاحبین کا مسلک ہے کہ دن میں 4 اور رات میں 2، اور تو زیادہ تر عمل اسی پر ہے اور یہ پسندیدہ بات ہے، اور وجہ یہ ہے کہ دن میں کوئی زیادہ مشقت نہیں ہوتی اور نماز مختصر ہوتی ہے، اور رات کی تہجد کی نماز لمبی لمبی بھی ہوتی ہے، تو اس لیے وہاں 4 رکعت کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنا اس میں مشقت زیادہ ہے، تو آسانی اسی میں ہے کہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے، تھوڑا سا یعنی آرام کرے، اس کے بعد پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جائے۔ لیکن بہرحال جائز سب ہے، 4 رکعت ہو یا 2 رکعت ہو، اور 4 رکعت میں ظاہر ہے کہ شفع کر کے پڑھنا پڑے گا، یہ نہیں ہے کہ بیچ میں قاعدہ نہ ہو، قاعدہ کر کے پھر دوسرے شفع کے لیے کھڑا ہونا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ 4 رکعت بغیر قاعدے کو، شفع ہر 2 رکعتوں کے بعد تحیات اور وہ قاعدہ ضروری ہے۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال أبو عيسى اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم، وروي عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، والصحيح ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى. صحیح کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے کی روایت میں صلاۃ اللیل والنہار کا اضافہ ہے، تو کہتے ہیں کہ صحیح حدیث میں نہار کا ذکر نہیں ہے، صرف لیل کا ذکر ہے، تو صلاۃ اللیل مثنی کی روایت زیادہ اصح ہے صلاۃ اللیل والنہار کے مقابلے میں۔ جی وروى الثقات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه صلاة. دیکھو کہتے بہت سارے ثقات نے جو اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا ہے تو اس میں نہار کا ذکر نہیں ہے، صرف لیل کا ذکر ہے۔ جی ولم يذكر فيه صلاة النهار. وقد روي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار 4. حضرت عبداللہ ابن عمر کا معمول اسی طرح کان یصلی باللیل مثنی مثنی وبالنہار 4۔ جی یہی اسی کو صاحبین نے بھی اپنا مسلک بنایا ہے۔ جی وقد اختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهو قول الشافعي وأحمد، وقال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى ورأوا صلاة التطوع بالنهار 4 مثل 4 قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. باب كيف كان يتطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل نماز پڑھتے تھے رات کا، تو آپ نے کئی جگہ پڑھا ہے اور آج کل بھی ابو داؤد میں مضمون چل رہا ہے، ابو داؤد میں چل رہا ہے نا صلاۃ اللیل کا، تو وہ تفسیر ہے ہی کہ آخر شب میں آپ کس طرح اٹھتے تھے، اور مغرب کے بعد کا بھی ذکر ہے، عشاء کے بعد کا بھی ذکر ہے، آخر شب کا بھی ذکر ہے، پھر رکعتان قبل الفجر کا بھی ذکر ہے، پوری رات کی تو پوری تفصیلات مذکور ہے۔ اب دن میں آپ کس طرح نوافل پڑھتے تھے، تو یہ ایک خاص حدیث ہے۔ تو یہ جن تطوعات کا بیان ہے ان میں اشراق کا بھی بیان ہے، چاشت کا ضحیٰ کا بھی بیان ہے، 4 قبل الظہر کا بھی بیان ہے، رکعتان بعد الظہر کا بھی بیان ہے۔ تو یہ صلاۃ النہار میں بھی جو آپ کا مختلف معمول ہے اس کا یہاں بیان ہے، اور وہ صلاۃ الاشراق اور صلاۃ الضحیٰ کا بیان بڑے دلچسپ انداز میں ہے۔ فرمایا کہ دیکھو عصر کے نماز کے وقت سورج کہاں ہوتا ہے، مشرق ہوتا ہے مغرب میں ہوتا ہے؟ ہاں مغرب میں۔ تو افق سے فرمایا کہ جتنی بلندی ہوتی ہے نا عصر کے وقت، کس کی؟ سورج کی، اتنی بلندی اگر مشرق میں ہو تو یہ ہے وقت اس وقت آپ نماز پڑھتے تھے۔ اور پھر دوسری نماز کب پڑھتے تھے؟ نصف النہار پر، تقریباً نصف النہار سے پہلے، وہ کہ ظہر کے وقت سورج کی بلندی مغرب سے جتنی ہوتی ہے نا،
اتنی بلندی اگر مشرق میں سورج کی ہوتی تو یہاں نماز پڑھتے تھے، پھر زوال کے بعد پڑھتے تھے، پھر رکعتیں 4 رکعات قبل ظہر پڑھتے تھے، پھر رکعتیں بعد ظہر پڑھتے تھے. تو یہاں یہ تفصیل مذکور ہے کہ آپ کا معمول صلاۃ النہار کا کیا تھا. سبحان اللہ. جی. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك فقلنا من أطاق ذلك منا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت علی نے ٹوکا کہ الٹا سیدھا سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے، انسان ایسا سوال کرے کہ وہ پر عمل بھی کرے. اب مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں تطوع کا معمول آپ کا کیا تھا اور عمل نہ کرو تو ایسا سوال لگوا ہے نا، بیکار ہے. لیکن سوال کرنے والا بڑا سمجھدار تھا. اس نے کہا آپ بتا دیجئے، ہم موجود ہے، جس کو کرنا ہوگا اور جس کو ہمت ہوگی وہ انشاءاللہ کر لے گا، لیکن پتہ تو چل جائے نا، علم تو بہرحال بہتر ہے. تو اس لیے ہمارا یہ سوال بے فائدہ نہیں ہے، لغوا نہیں ہے، خواہ کے لیے دانستان بمعنی دانستان کے لیے، دانستان برائے دانستان کے لیے نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ یہ دانستان برائے عمل بھی ہے انشاءاللہ. تو یہی دیکھو حضرت علی نے ان کو پہلے ٹوکا، فرمایا کہ فقال انکم لا تطیقون ذلک، تم کر نہیں سکو گے. فقلنا من اطاق ذلک منا، تو ہم نے عرض کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو انشاءاللہ کر پائیں گے، تو پتہ تو چلنا چاہیے نا. فقال كان رسول الله جی. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند العصر صلى ركعتين. دیکھو سمجھ لو اس بات کو جو میں نے اشارے سمجھایا کہ عصر کے وقت مغربی افق پر سورج کی بلندی افق سے جتنی اونچی ہوتی ہے اتنی اونچی مشرقی افق میں سورج کی بلندی ہے، تو یہاں ایک وقت ہے. پھر اس کے بعد ظہر کے وقت سورج کی بلندی افق سے مغربی افق سے جتنی ہوتی ہے اتنی اگر صبح کے وقت زوال سے پہلے مشرقی افق میں بلندی ہوگی تو یہ دوسرا وقت ہے نماز کا. پہلے کو اشراق اور دوسرے کو ضحیٰ کہہ سکتے ہیں. جی. وإذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند الظهر صلى 4 ويصلي قبل الظهر 4 وبعدها ركعتين وقبل العصر 4 يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين یعنی 4 رکعتیں جو ہوتی تھی اس میں فصل بھی ہوتا تھا، لیکن فصل کیسا؟ بالتسلیم. لیکن تسلیم کیسا؟ وہ تسلیم جو خروج عن الصلاۃ کے لیے ہے وہ نہیں، بلکہ السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو تحیات کا حصہ ہے. کیا مطلب اس کا کہ 4 رکعتیں تحیات کے ساتھ ہوتی تھی، بیچ میں 2 رکعتوں کے بعد یہ تشہد بھی ہوتا تھا اور اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، تحیات بھی اور تسلیمات بھی. کہتے ہیں کہ ویصلی قبل الظہر 4 وبعد رکعتین وقبل العصر 4 یفصل بین کل رکعتین بالتسلیم. فصل فرماتے تھے تسلیم کے ساتھ. کون تسلیم سے مراد؟ تسلیم خروج علی صلاۃ والی تسلیم نہیں، بلکہ علی الملائکۃ المقربین والنبیین والمرسلین ومن تبعهم من المؤمنین والمسلمین. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین میں سبھی آ گئے نا. جی. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقال إسحاق بن إبراهيم أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار هذا. یہ حضرت علی کی جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے متعلق، تطوع سے متعلق، نہار کے تطوع سے متعلق کہتے بہترین حدیث ہے. وروي عن ابن المبارك أنه كان يضاعف هذا الحديث وإنما ضعفه عندنا والله أعلم لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة. کہتے کہ چونکہ اس سلسلے میں حضرت علی کی روایت صرف حضرت عاصم سے مروی ہے نا، کچھ اور حضرات سے مروی نہیں ہے، تو اس لیے اس کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مبارک کو اس حدیث پر زیادہ اطمینان نہیں ہے. لیکن جمہور کو تو اطمینان ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک کی اپنی کوئی رائے ہوگی. تفرد تو کوئی ضعف کی علامت نہیں ہے. جی. عن عاصم ابن زمرہ عن علی وعاصم ابن زمرہ ثقہ. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو اس حدیث پر اعتراض کرنے کا
زیادہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ عاصم ابن زمرہ جو حضرت علی سے اس کو روایت کرتے ہیں وہ کمزور راوی نہیں ہے، ثقہ راوی ہے، تو چاہے اس میں تفرد ہو یہ الگ بات ہے، لیکن راوی تو ثقہ ہے نا، تو اس لیے حدیث معتبر ہے. جی. وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل الحديث. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان قال سفيان كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث. دلچسپ بات ہے. کہتے ہیں حضرت علی سے ایک اور صاحب بھی احادیث روایت کرتے ہیں، حارث، اور یہ عاصم بھی روایت کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی روایت کو حارث کی روایت پر ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ زیادہ ثقہ ہے. جی. باب في كراهية الصلاة في لحف النساء. وبه قال حدثنا محمد بن عبد کراہیت الصلاۃ فی لحف النساء. لحف لحاف کی جوائیں بڑی سی چادر جو عورتیں لیتی ہیں اوڑھنے کے لیے، چاہے وہ لیٹتے ہوئے لیتی ہو یا ویسی لیتی ہو، تو اس میں کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، کہ مکروہ ہے. یہ جو علماء نے لکھا کہ اس کراہت کی وجہ یہ بھی ہے کہ چادر میں استعمال کرنے والے کا اثر آ جاتا ہے نا، تو ایسے میں بلا وجہ خیال بھٹکے گا، اور چونکہ عورتوں کی مزاج طبیعت میں زیادہ نظافت اور طہارت کا مادہ نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ بھی خیال آئے گا، وسوسے پیدا ہوں گے کہ پتہ نہیں جو نماز میں نے پڑھی نہ چادر پاک دیا نہ پاک دی، بلا وجہ ذہن بگڑے گا، ہے نا. اس لیے یہ کراہت ہے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے اس سے محفوظ ہے، یا وہ خاتون جس کی وہ چادر ہے وہ بہت سلیقے کی ہے، تو بھی کوئی حرج نہیں. تو کراہت ہے اس وجہ سے، سمجھ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے لحاف میں نماز پڑھتے تھے، بعضو علیہ و بعضو علیہا، تو اس لیے یہ شرعاً مکروہ نہیں ہے، لیکن کراہت جو اس وجہ سے ہے کہ یہ وساوس کا باعث بن سکتا ہے ایسا ہونا. جی. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث وهو ابن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف نسائه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي في ذلك رخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي في ذلك رخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم کی دوسری حدیث ایسی ہے جس میں استعمال موجود ہے. رخصت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی باقاعدہ استعمال موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات ایسی چادر میں، ایک بڑی سی چادر میں نماز پڑھی کہ کچھ حصہ اس کا آپ کی جسد مبارک پر تھا اور کچھ حصہ حضرت عائشہ پر تھا. باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع. صلاة التطوع کی کوئی قید نہیں ہے. مشی فی الصلاۃ عمل کثیر ہے، لہذا اگر کوئی شخص نماز کے دوران وہ فرض نماز ہو یا نفلی نماز ہو کو چلنا پھرنا شروع کرے تو نماز فاسد ہو جائے گی، عمل کثیر. البتہ اگر مشی عمل کثیر کے درجے میں نہیں ہے، مثلا اگلے سب میں جگہ خالی ہو گئی تو ایک دو قدم متتابعان نہیں بلکہ رک رک کے اس جگہ کو، اس خلا کو پر کرنا چاہے تو اس کو مفسد نہیں کہا جائے گا، یہ عمل کثیر نہیں ہوگا. البتہ متتابعان چلے گا تو مفسد ہو جائے گا. تو یہاں یعنی مشی اگر عمل کثیر کے درجے میں ہے تو وہ مفسد ہے، اور عمل کثیر کے درجے میں نہیں ہے تو اس پر مشی کا اطلاق ہوگا تو مجازن ہوگا، وہ پھر مفسد نہیں ہے. لے وہ بھی مشی جو ہے نا وہ صرف زیادہ سے زیادہ ثلاثت و اقدام کی حد تک، یہ نہیں کہ صاحب دور سے چل کے آئے تو وہ تو نماز فاسد ہو جائے گی. جی. وبه قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن برد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه ووصفت الباب في القبلة. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن غریب. اس کے پوری میں منظر کشی میں نے آپ کو کی تھی نہیں کی تھی؟ تو الباب فی القبلہ کا کیا مطلب ہے کہ دروازہ جنوب کی طرف کھلا تھا، اس لیے کہ قبلہ تو جنوب میں ہے نا مدینہ منورہ میں، تو الباب فی القبلہ کا کیا مطلب ہے؟ کی طرف مصلی کے قبلے میں. ہاں، مصلی کے قبلے میں
مصلی کی آگے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. اور دروازہ کہاں کس طرف کھلا تھا؟ مغرب کی طرف. ہاں مغرب، یعنی مطلب ہے کہ جنوبی قبلہ ہے. اور آپ کمرے میں کھڑے تھے نماز کے لیے نسبتاً کمرے کے جانب شمال میں. ابھی دیکھو یہ کمرہ ہے نا، یہ جنوب ہے اور یہ شمال ہے کمرے کا، ہے یہ شمال ہے کمرے کا، یہ جنوب ہے. تو آپ کی نسبت سے وہ قبلے کی جانب تھا، لیکن قبلے کی دیوار بھی نہیں تھا یہاں پہ. تو اس لیے آپ ایک دو قدم چل کے آئے اور وہ ہاتھ دائیں طرف بڑھا کے جانب مغرب کا دروازہ آپ نے کھولا اور اس سے حضرت عائشہ اندر آ گئی. کوئی التفات، کوئی انحراف کچھ نہیں ہوا. تو یہ انہی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آپ نے پڑھی. تو یعنی مشی متحقق ہوئی، مشی. لیکن چونکہ عمل قلیل تھا نا، تو اس لیے وہ عمل قلیل قابل تسامح ہے اور وہ مفسد نہیں ہے. جی باب ما ذکر فی قراءة سورتین فی رکعت. یعنی ایک رکعت میں اگر دو سورتیں پڑھنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. بات جو علماء نے لکھا ہے کہ اگر جہری نماز ہے اور دو سورتیں ایک رکعت میں پڑھنا ہے تو بیچ میں بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے فصل بین السور کے لیے، کیا حرج ہے. اور اگر سیدھی نماز ہے تو اس میں پڑھنی چاہیے، یعنی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ نہ پڑھے تو اس کی بھی گنجائش ہے. جی وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل قال سأل رجل عبد الله رضي الله عنه عن هذا الحرف غير آسن أو ياسن قال كل القرآن قرأت غير هذا قال نعم قال إن قوما يقرؤون. بڑے دلچسپ حدیث ہے دیکھو. قال سمعت أبا وائل قال سأل رجل عبد الله عن هذا الحرف. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کسی آدمی نے، تابعین میں سے کوئی ہوگا، قرآن کریم کی اس کلمے کے بارے میں پوچھا کہ یہ جو قرآن کریم کا کلمہ ہے نا غیر آسن، کیا ہے؟ پڑھو ذرا. فيها انهار من ماء غير آسن. انہار من ماء غیر آسن. تو پوچھا کہ یہ آسن ہے یا یاسن ہے، یعنی اس میں یاسن کی بھی قرات ہے یا نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے انہوں نے بات پوچھی. تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تم نے پورا قرآن کریم اسی طرح ایک ایک کلمہ مختلف قرات کے ساتھ سیکھا ہے یا صرف یہ اسی کے بارے میں پوچھ رہے ہو. دیکھو یہ ہے قال کل القرآن قرأت غیر هذا، سارا قرآن کریم تم نے اچھی طرح سے بھر کیا ہوا ہے اور بس پوچھنے کے لیے بس ایک کلمہ رہ گیا، یا اور بھی ہے قابل استفسار کلمات، صرف ایک کلمہ ہے اور بھی قابل استفسار ہے. قال نعم، وہ کہنے لگے ہاں میں نے پورا قرآن کریم پڑھ لیا اچھی طرح. قال، تو آپ نے فرمایا کہ قال ان قوما، ہاں وہ آپ نے فرمایا کہ یعنی آپ کو گویا کہ یہ بات اچھی نہیں لگی. فرمایا کہ ان قوما یقرؤون وینصرون نصر الدقل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے لیکن بس بھاگ دوڑ میں کریں گے، اس کو اس طرح بکھیریں گے جیسا کہ دقل یعنی ردی کھجور کو اٹھا کے پھینکا جاتا ہے اور اس کو اس طریقے سے صاف کیا جاتا ہے، اس طرح قرآن کریم کو پڑھیں گے بغیر ترتیل کے اور بغیر تحری کے اور بغیر غور خوض کے. اس طرح لا یجاوز تراقیہم، اور ان کا پڑھنا وہ ایسا ہوگا کہ ان کے حلق سے بھی نیچے نہیں اترے گا، یعنی بس زبان پہ وہ تلاوت کریں گے لیکن دل سے غور فکر بھی نہیں ہوگا، ترقی بھی نہیں ہوگی. انی لاعرف الصور النظائر التي كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ بينهن، فرمایا کہ میں ان ملتی جلتی صورتوں کو جانتا ہوں کہ دو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ان کی تلاوت فرماتے تھے، ان کی تلاوت نظائر کو جانتا ہوں. انی لاعرف الصور النظائر التي كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ بينهن، کہ جن کو ملا کے آپ پڑھتے تھے. قال فامرنا علقمہ فسأله، تو اس وقت یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ مجلس جو ہے نا ذرا کچھ
پھیکی سی مجلس تھی نا، ذرا زیادہ گرم نہیں تھی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا انداز جو تھا تھوڑا سا رنجش کا اور کچھ اس کا تھا، کبیرہ خاطر ہونے کا اور کچھ ناراض ہونے کا، اس لیے اس وقت تو مزید کسی نے جرأت نہیں کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھنے کے لیے کہ وہ نظائر، وہ صورتیں کون سی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں دو ملا کے پڑھتے تھے. تو کہتے ہیں ہم نے علقمہ سے کہا کہ دیکھو بعد میں موقع ملے نا تو حضرت سے پوچھ لینا. کہتے ہیں کہ قال فامرنا علقمہ، ہم نے علقمہ سے کہا کہ دیکھو مناسب وقت ملے تو پوچھ لینا. فسألہ، تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا. فقال 20 سورۃ من المفصل، کہ مفصلات میں سے 10 صورتیں، جیسے جن کو میں جانتا ہوں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرن بین کل صورتین فی رکعہ، کہ ان میں سے 2 صورتیں کر کے آپ ایک رکعت میں پڑھتے تھے. قال ابو اسحاق حدیث حسن صحیح. تو مطلب یہ کہ دیکھو وہ 2 صورتیں پڑھتے تھے، اور یہ جو صاحب آئے تھے پوچھنے کے لیے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کچھ زیادہ کہا، دعویٰ کیا تھا پورا قرآن یاد ہے. سأل رجل عبد الله عن هذا الحرف غير ياسين او ياسين فقال كل القرآن قرأت غير هذا، قال نعم. یہاں تو اس کو ذکر نہیں معلوم ہوتا. جی. باب ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد وما يكتب له من الأجر في خطاه. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش أنه سمع ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه أو قال لا ينهزه إلا إياها لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح. دیکھو اس حدیث میں لکھا ہے کہ گھر سے وضو کر کے اگر روانہ ہو جائے تو یہ اجر ملے گا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ گھر سے وضو کر کے روانہ ہونا یہ اس اجر کی شرط نہیں ہے. اس زمانے میں مساجد میں کہاں وضو خانے تھے، لوگ گھروں سے وضو کر کے جاتے تھے. یہ وضو خانوں کا مساجد میں انتظام تو بعد میں شروع ہوا نا، تو اس لیے مقصد یہ کہ جو مسجد میں جماعت کی نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلے گا انشاءاللہ تو اس کو اس صحیح اجر ملے گا، وضو کر کے جائے یا وضو وہاں جا کے کرے. جی. باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه وعنهم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهل المغرب فقام ناس يتنفلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وصحيح ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته. تمام نوافل اور تطوعات کے لیے افضل یہی ہے کہ گھر میں پڑھے، لیکن اگر گھر میں پڑھنے میں کچھ مشغول ہونے کا اندیشہ ہو اور وہاں یکسوئی میسر نہ ہو تو پھر مسجد میں پڑھے. چنانچہ اگلی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے عشاء تک کا وقت مسجد میں گزارا، تو ظاہر ہے کہ وہ جو رکعتیں یا رکعات زائدہ بعد صلاۃ المغرب ہے وہ بھی آپ نے مسجد میں ادا فرمائی. جی. وقد روي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة. مسجد میں آپ عشاء کی نماز تک رہے اور مسجد میں نماز میں مشغول رہے جو اضافی نماز تھی. وفي الحديث دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد. لہذا گھر میں پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، مستحسن ہے. اگر کوئی گھر میں نہیں پڑھنا چاہتا مسجد میں پڑھنا چاہتا ہے تو، لیکن گھر میں بھی برکت آنی چاہیے تو گھر میں پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن مسجد میں پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں. جی. باب في الاغتسال عندما يسلم الرجل. وبه قال حدثنا ایک شخص مشرف باسلام ہو گیا تو اس کو غسل کرنا چاہیے، یعنی غسل اس کے لیے واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ
اگر اس پر پہلے سے غسل واجب ہے موجبات غسل کی وجہ سے، وہ عورت ہے یا وہ مرد ہے، تب تو غسل واجب ہے اسلام کے بعد. یعنی غسل شرط اسلام نہیں ہے لیکن غسل واجب ہے. لیکن دیگر ائمہ کے نزدیک غسل واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اس کی وجہ کہ دیکھو یہاں ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مشرب اسلام ہونے کے بعد غسل کی تلقین فرمائی تھی، لیکن ہزاروں حضرات صحابہ مشرب اسلام ہوئے تھے اور کوئی ایسا واقعہ موجود نہیں ہے کہ جس میں آپ نے مشرب اسلام ہونے والوں کو غسل کی تلقین فرمائی ہو. مستحسن ہے، مستحب ہے، اور کفر کے میل کچیل کو زائل کر دینا چاہیے وہ اپنی، لیکن واجب نہیں ہے. ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ غسل کے انتظار میں اسلام کا کلمہ پڑھنے کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے. وہ مسلمان تو فوراً ہو جانا چاہیے جیسے اللہ نے اس کو توفیق دی اور اس کے دل میں بات ڈالا. یہ نہیں کہ میں یہ بات اللہ نے اس کے دل میں ڈالی، یہ نہیں کہ پہلے غسل کروں گا، ہو سکتا ہے کہ اس دوران کچھ اور ہو جائے. تو اس لیے غسل نہ شرط ہے اور نہ غسل کی وجہ سے تاخیر کرنی چاہیے کلمہ پڑھنے میں. البتہ غسل مستحب ہونے میں کوئی کلام نہیں. البتہ امام شافعی کے نزدیک جیسے میں نے عرض کیا ایک بعض حالات میں غسل اس کے نزدیک اس شخص کے اوپر نو مسلم پر واجب ہے. جی. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأغر بن صباح عن خليفة بن حسين عن قيس بن عاصم رضي الله عنه وعنهم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه. اپنے کپڑے ظاہر ہے کہ وہ کپڑے کے پاکی کا کوئی اطمینان تو ہوگا نہیں، حالت کفر میں پتہ نہیں کیا اس نے کس طرح زندگی گزاری ہوگی، تو ظن غالب ہے کہ اس کے کپڑے پاک نہیں ہوں گے، تو ان کا تو غسل کرنا ہی نہیں چاہیے، غسل کرنا ہی چاہیے. اور غسل کے معاملے میں بہرحال تھوڑا سا توسع ہے. باب ما ذكر من التسمية في دخول الخلاء. بالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين، أنه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان قال حدثنا خالد الصفار عن الحكم بن عبد الله النصري عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بذاك، وقد روي عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا. مطلب یہ بھی دعا اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن ظاہر ہے کہ فضائل اعمال میں تو حدیث ضعیف کا بھی اعتبار ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک عمل ہے بسم اللہ. اور دوسری دعا تو معروف ہے، وہ سب کو یاد ہے. باب ما ذكر من سماع هذه الأمة من آثار السجود والطهور يوم القيامة. وبه قال حدثنا ابو الوليد الدمشقي قال حدثنا وليد. یہ حدیث بھی کتاب الطہارت میں گزری ہے کہ اس امت کی خصوصیت ہوگی میدان حشر میں کیا کہ سجود اور وضو کی وجہ سے جو اعضاء استعمال ہوتے ہیں وہ روشن ہوں گے، روشن غر محجل ہوں گے سارے لوگ. غر اگر کی جمع ہے یعنی پیشانی سفید، پیشانی سجدے میں استعمال ہوتی، چہرہ بھی روشن ہوگا، چہرہ وضو میں استعمال ہوتا ہے، اور ہاتھ اور پیر بھی محجل ہوں گے، چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے. جی. وبه قال حدثنا ابو الوليد الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال صفان بن عمرو قال اخبرني يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امتي يوم القيامه غرا من السجود محجلون من الوضوء. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه. غر اگر جس کی پیشانی اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کی پیشانی سفید ہو نا، تو یہ پیشانی اور چہرہ سب مراد ہے کہ چہرے بھی روشن ہوں گے. کس وجہ سے؟ سجود کی وجہ سے. اور باقی اعضاء بھی روشن ہوں گے وضو کی وجہ سے. اور چہرے میں دونوں چیزیں جمع ہے، سجدہ بھی
اور وضو بھی ہاتھوں کفین میں بھی دونوں چیزیں جمع ہے، رجلین میں بھی دونوں چیزیں جمع ہے، تو جہاں دونوں چیزیں جمع ہیں وہاں دونوں کی خاصیتیں، دونوں کے اثرات انشاءاللہ ہوں گے، اور جہاں ایک چیز ہے تو وہاں ایک کا اثر ہوگا انشاءاللہ. جی. باب ما يستحب من التيمم في الطهور. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعصاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. وأبو الشعصاء اسمه جہاں دیکھو جہاں یمین اور ایسار متعین ہے تو وہاں آغاز کسے کرنا چاہیے؟ یمین سے. یعنی مستحسن کاموں میں آغاز یمین، مستقذر میں آغاز شمال سے کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں جوتا پہننا ہو تو یمین سے، جوتا اتارنا ہو تو بائیں پاؤں سے آغاز کریں گے، کنگھی کرنا ہو تو جو سر کے بالوں کی جانب یمین ہے اس سے آغاز کرے. اسی طریقے سے وضو میں بھی اسی طرح فی طہورہ اذا تطہر وفی ترجلہ اذا ترجل وفی انتعالہ اذا انتعل. جی. وأبو الشعصاء اسمه سليم بن أسود المحاربي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ذکر قدر ما يجزئ من الماء. یہ بھی آپ نے تفسیر سے پڑھا ہے کہ وضو میں اور غسل میں کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے. تو اصولی طور پر نہ تو اتنا بخل ہو کہ تقاطر ہی نہ ہو پانی کا، تیل کی طرح مل لیا پانی تو اس سے کا وضو ہوگا. تقاطر تو ہونا چاہیے نا. اور یہ بھی نہیں کہ صاحب بہاتے چلے جا رہے ہیں پانی ضائع کر رہے ہیں. اسراف بھی نہ ہو، تقطیر بھی نہ ہو. وکان بین ذالک کا قوامہ، درمیانی انداز ہو. اور اس کے لیے حدیث میں ہے کہ جو وضو ہوتا تھا وہ مد سے ہوتا تھا، مد جو 2 لیٹر کا ہوتا ہے، یعنی 1 کلو کے قریب. اور غسل جو ہوتا تھا وہ ساع سے ہوتا تھا، جو کتنے مد کا ہوتا ہے؟ تو یہ اس کا ذکر ہے. دیکھو وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجزئ في الوضوء رتلان من ماء. رتلان وہ ایک مد ہے، ایک مد 2 لیٹر کا ہوتا ہے. جی. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ. وروى شعبة عن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل ب5 مكاكية. مکوک مد کے معنی میں، یہاں مکوک مد کے معنی بھی ایک پیمانہ اس زمانے کا تھا، لیکن یہاں مد کے معنی میں تھے. 1 مد سے وضو اور 4-5 مد سے غسل. جی. باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. کیا مسئلہ کیا ہے حنف کا؟ غسل خفيف. بول غلام طاہر ہے نا جسے انت بگو 10 نمبر. غسل خفیف. بول غلام نجس ہے، طاہر ہے. نجاست میں دونوں کا بول برابر ہے نا، تو اس لیے ازالہ نجاست کے لیے غسل ضروری ہے. البتہ ایک جگہ عفونت ہے تو اس لیے وہ مبالغہ ہے، اور دوسری جگہ غسل خفیف کافی ہے، احناف کا مسلک. جی. قال قتادة وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة ووقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه. باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ. وبه قال وضو کرنا مستحب ہے، یعنی حالت جنابت میں کوئی شخص کھانا پینا چاہے تو وضو کرنا پسندیدہ ہے. اور وضو سے مراد وہی وضو شرعی بھی ہو سکتا ہے، اور لیکن اگر نہ کرے تو کوئی اس پہ کراہت اور قباحت بھی نہیں ہے وضو اگر نہ کرے. جی. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا
عن حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما ذكر في فضل الصلاة. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا غالب أبو بشر عن أيوب بن عائز الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم. أعوذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء، فرمایا تمہیں میں پناہ میں دیتا ہوں اللہ کی ایسے لوگوں سے ہے کہ ان کا قرب ان کے مجالست شر ہی شر ہے. اعوذک باللہ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں یا کعب بن عجرہ من امراء ایسے اصحاب اقتدار سے یکونون من بعدی جو میرے بعد آ کے مسلط ہوں گے. فمن غشی ابوابہم جو ان کے دروں پہ جائے گا فصدقہم فی کذبہم اور ان کی جھوٹ موٹ اور ان کے بیتو کی باتوں پر ان کی تصدیق کرے گا. وعنہم علی ظلمہم اور ظلم والے ہوں گے تو ظلم میں ان کی معاونت بھی کرے گا. فلیس منی ولست منہم مجھ سے ان کا کوئی سروکار نہیں ایسے لوگوں کا جو اس طریقے سے درباری لوگ بن جاتے ہیں. ولا یرد علی الحوض اور ایسا آدمی میرے پاس حوض کوثر پر بھی نہیں آئے گا. ومن غشی ابوابہم او لم یخشا اور جو جاتا تو ہے یا جاتا ہی نہیں ہے. ولم یصدقہم فی کذبہم لیکن ان کی غلط کاریوں میں ان کا ساتھ نہیں دیتا نہ ان کی جھوٹ موٹ کی تصدیق کرتا ہے. ولم یعینہم علی ظلمہم نہ ظلم میں ان کا ہمکار بنتا ہے. فہو منی وانا منہ وسیرد علی الحوض. تو مطلب ہے کہ میری امت کے لوگوں کی شناخت ہے کہ وہ اس طریقے سے درباری لوگ نہیں بنتے اور وہ سچے ہوتے ہیں، ان کی پہچان ہی ہوتی ہے. وہ ظلم میں معاونت کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، ظلم کا ہاتھ روکنے والے ہوتے ہیں. جو اس طرح ہوگا وہ میرا صحیح امتی ہوگا اور جو گڑبڑ آدمی ہوگا وہ میرا صحیح امتی نہیں ہوگا. جی یا کعب بن عجرة الصلاة برہان والصوم جنة حصینہ. صلاۃ برہان کہ نماز جو ہے نا وہ دلیل ہے، یعنی شناخت ہے. کس بات کی؟ بندے مومن کی. ایمان یعنی کسی کا مومن ہونا کہ کیسے پتہ چلتا ہے اس کا؟ اور دائرہ کا کوئی لیبل تو نہیں لگا ہوا ہوتا نا، بلکہ اگر وہ نمازی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صاحب ایمان ہے. تو برہان ہے نماز، بندے مومن کی ایمان اور اسلام کی دلیل ہے، علامت ہے، تشخص ہے. تشخص برہان والصوم جنہ. اور جو روزہ ہے نا وہ ڈھال ہے. ڈھال شیطان کے حملوں کے مقابلے میں بھی اور نفس کے حملوں کے مقابلے میں بھی. وہ جو روزہ دار ہوتا ہے وہ نفس کا بھی مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اور شیطان کا بھی مقابلہ کر رہا ہوتا ہے. جو روزہ ڈھال ہے. والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار. اور صدقہ اور خیرات یہ گناہوں کو ختم کرتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے. صدقہ. اور یہ جو بات آپ نے فرمائی نا یہ کسی سیٹ صاحب کے لیے نہیں فرمائی، صحابہ کے سامنے فرمائی. اور صحابہ میں سے کوئی سیٹ ویٹ نہیں تھا، وہ جن کے پاس مشکل سے ایک جوڑا کپڑا ہوتا تھا وہ بھی ازار اور رضا، اور کھانے میں بھی کھجوری بھی گزارا ہو جاتا تھا. ان کے سامنے آپ نے بات فرمائی ہے نا. لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ خیرات جو ہے نا کسی سیٹ صاحب کا کام ہے، کسی دکاندار کا، کسی بڑے کاروباری آدمی کا. مولانا صاحب جو وہ اپنے آپ کو اس کا مخاطب ہی نہیں سمجھتا کہ مجھے بھی کچھ صدقہ خیرات کرنا چاہیے. حالانکہ دیکھو صدقہ خیرات کے لیے کوئی بہت بڑا ڈھیر ہونا ضروری نہیں ہے. ایک آدمی دیکھو، ایک آدمی 1 کروڑ روپے میں سے 1 لاکھ دیتا ہے، وہ کتنا فیصد ہو گیا؟ 1%. اور ایک آدمی 100 میں سے 1 دیتا ہے، 1 روپیہ دیتا ہے،
ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و نیاتکم. 1% وہ بھی دیتا ہے 1% بھی دیتا. تو اس لیے نہیں سمجھنا چاہیے کہ صاحب ہم 1 لاکھ نہیں دے سکتے، 10,000 نہیں دے سکتے تو 5 روپے بھی نہ دے گی. یہ جو وظیفہ آپ کو ملتا ہے اس میں بھی کچھ حصہ نکالو کسی غربا اور مساکین کا. یہ نہیں کہ صاحب الید العلیا ہونا چاہیے، الید السفلی خیر من الید العلیا نہیں ہونا چاہیے. الید العلیا خیر من. اور یہ کیسی بات ہے کہ اس سے طبیعت میں قناعت پیدا ہوتی ہے، اس سے طبیعت میں خودداری پیدا ہوتی ہے، اس سے انسان کا مزاج درست ہوتا ہے، اور اس میں طمع اور حرص و ہوس کی جو جراثیم ہے نا ان پہ چوٹ پڑتی ہے. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت. فرمایا کہ وہ گوشت برکت والا نہیں ہوتا جو حرام سے پیدا ہو. مطلب ہے کہ جو شخص حرام سے نہیں بچتا، حرام کھاتا ہے تو وہ اس کے نحوست اور اس کے فاسد اثرات ظاہر ہوتے ہیں. لا يربو لحم نبت من سحت الا كانت النار اولى به. جو گوشت اس طرح حرام سے بن جائے، تیار ہو جائے، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے ایسے گوشت کا. اس لیے کہ وہ حرام ظاہر ہے کچھ سارا حرام سے کمایا، حرام سے اپنے نشو و نما کی، حرام پیسہ اپنے اوپر لگایا، حرام خون حرام گوشت بنا، تو ظاہر ہے کہ اس کی جو نحوست ظاہر ہوگی دنیا میں نہ اور آخرت میں ظاہر ہوئے گی. العیاذ باللہ والعیاذ باللہ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى واستغرفه جدا. وقال محمد حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن موسى عن غالب بهذا باب منه. وبه قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قال قلت لأبي أمامة رضي الله عنه منذ كم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ قال سمعت وأنا ابن 30 سنة. میں بچہ نہیں تھا، 30 سال کا جوان تھا جب یہ حدیث میں نے سنا. مجھے ازبر یاد ہے. سمعت وانا ابن 30 سنة. قال ابو اسحاق حدیث حسن صحیح. آخر ابواب الصلاة. جی. ابواب الزكاة عن رسول الله ابواب الزكاة عن رسول الله پڑھو یار. ابواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد. وبه قال حدثنا هناد. یہ زکات روکنا، زکات نہ دینا ظاہر ہے کہ ارکان خمسہ میں شامل ہے نا زکات. اور جہاں صلاۃ کا ذکر ہے وہ مقرون بالزکات. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات. تو اس لیے جس طرح ترک صلاۃ یہ گناہ کبیرہ ہے، اسی طریقے سے زکات میں کوتاہی کرنا بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور دنیا اور آخرت میں اس کی نحوستیں ظاہر ہوتی ہے. اور زکات کا تصور بڑا وسیع ہے. اللہ رب العزت نے ایسا حکیمانہ نظام قائم کیا ہے زکات کا، عجیب و غریب، کہ دیکھو شہری زندگی میں جو عام طور پر اموال ہوتے ہیں نا وہ کیا ہوتے ہیں؟ سونا، چاندی، نقدی یعنی کرنسی، مالی تجارت ہے نا. شہری زندگی میں یہ ہے. لیکن اس کے علاوہ دیہاتی زندگی میں زمینیں ہوتی ہے، پیداوار ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ رکاز کنز نکل آتا ہے تو وہ بھی ہے. تو شریعت کا حکیمانہ نظام یہ ہے کہ جو مال آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے نا، جو مال آسانی سے بغیر کسی مشقت کے حاصل ہونے والا ہے، اس میں شرح زکوٰۃ کی بہت زیادہ ہے. اور جس میں مشقت زیادہ ہے اور جس کی حفاظت کی فکر زیادہ ہے، اس میں کم سے کم شرح ہے.
چنانچہ وفی الرکاز الخمس، آپ اپنی زمین میں کھدائی کر رہے تھے اور وہاں کوئی خزانہ مل گیا آپ کو معدنیات کا، تو اس میں خمس ہے. خمس کا کیا مطلب؟ 20%، یعنی سونا مل گیا اس میں 100 کلو سونا، تو اس میں سے دینا پڑے گا کتنا؟ 20 کلو دینا پڑے گا. 20%. زمین ہے، اور زمین جو ہے وہ بارانی ہے یا نہری ہے، اور اس کا کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا، اریگیشن والوں کو کوئی ابیانات نہیں دینا پڑتا، نہ کوئی موٹر چلانی پڑتی ہے، بلکہ یعنی بارش کے پانی سے زمین سیراب ہوتی ہے، تو اس کی پیداوار میں 10% ہے. 100 من گندم پیدا ہوئی تو 10 من دینی پڑی. اور زمین ایسی ہے کہ اس کو سیراب کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. پہلے زمانے میں راہٹ ہے، یا اس زمانے میں موٹر ہے، برما ہے، یا پانی کا ٹیکس ہو دینا پڑتا ہے جو محکمہ ہے اس کا. تو ایسی صورت میں 5%، یعنی 10% کا آدھا، 100 من میں 5 من. اور سونا ہے، چاندی ہے، مالی تجارت ہے، نقدی ہے، تو 2.5%. تو دیکھو 20%، 10%، 5%، 2.5%. جس میں مشقت زیادہ ہے، جس کا حصول مشکل ہے، اس میں کم سے کم شرح ہے. اور وہ پورے سال میں ایک دفعہ حولان حول کے بعد پورا سال اس کو پر گزرا، اور حاجت اصلیہ سے زائد ہے. کیا مطلب ہے؟ قرضہ نہیں ہے کسی کا، قرضہ اگر دینا ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ بھی مطلق نہیں ہے، بقدر نصاب بھی ہونا ضروری ہے. 100 درہم کے بقدر ہے، حولان حول بھی ہو گیا ہے، حاجت اصلیہ سے زائد ہے، تو ایسی صورت میں 2.5%. تو اللہ رب العزت نے پہلے اس میں اتنی آسانی رکھی ہے، لیکن لوگ اشربت الانفس الشح، لوگوں میں چونکہ بخل ہے تو اس لیے زکوٰۃ نہیں دیتے. اور زکوٰۃ نہ دینے سے ظاہر الفساد فی البر والبحر، یہ اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور اس طرح سے حوادث آتے. تو یہ تو دیکھو، یہ تو 20%، 10%، 5%، 2.5%، تو یہ. اور جہاں تک سوائب کا تعلق ہے اس میں بڑی آسانی ہے. 40 بکریوں میں 1 بکری، اور پھر 120 میں 2، اور 5، 10، 15، 20 اونٹوں میں 4 بکریاں، 5 میں 1. اور وہ بھی جبکہ اونٹ جو ہے وہ نسل کشی کے لیے ہو، تناسل کے لیے ہو. اگر وہ اونٹ استعمال کے لیے تو اس پہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، کچھ نہیں. یعنی بار برداری کے لیے، نقل و حمل کے لیے، رکوب کے لیے تو کچھ بھی نہیں، صرف نسل کشی کے لیے. اور وہ بھی سوائی میں، یعنی ان کو چارہ خرید کے کھلانا نہیں پڑتا، آلو فرئی ہے، سائمہ ہے، تب جا کر زکوٰۃ آتی ہے. تو رعایتیں کتنی دی ہے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے سلسلے میں، پھر بھی لوگ اس کے اندر کوتاہی کرتے. تو بہرحال یہ زکوٰۃ جس طرح نماز ایک رکن اسلام ہے، رکن دین ہے، فریضہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے. اور اس میں کوتاہی کرنا یہ دنیا میں بھی خسارے کا سبب بنتا ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی کہ کیا ہے، لا تحسبن الذین یبخلون یطوقون بیوم القیامہ، ہے نا، کہ اس کو اژدہا بنا دیا جائے گا اس مال کو. تو اس لیے خود جو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری کوتاہی تو نہیں ہے، اپنے متعلقین کا بھی جائزہ لینا چاہیے. اور یہ بات لوگوں کو بتانی چاہیے کہ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے. اور پھر دیکھو شریعت نے ارباب اموال کو یہ بتا دیا ہے کہ تم یہ نہیں سمجھو کہ یہ تمہارے دست بازو کا کرشمہ ہے، تمہارے قوت بازو کا کرشمہ ہے، یہ نہیں. آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے دو. کوئی شخص یہ دعویٰ نہ کرے کہ صاحب یہ تو میں نے کمایا ہے، یہ تو میرے قوت بازو کا کرشمہ ہے.
فرمایا کہ جو اگر کوئی کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ کسی کی قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہوتا، اللہ کی دین ہے، اللہ کا عطیہ ہے. بہت سے لوگ ہیں بڑے بڑے صاحب جگادری قسم کے عبقری، لیکن صبح جاتے ہیں اور جوتے چٹخا کے واپس آ جاتے ہیں، ان کو ایک دھیلا نہیں ملتا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مٹی ہاتھ میں لیتے ہیں تو سونا بن جاتے. تو اللہ کا نظام ہے. تو اس لیے فرمایا کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ہم نے زکات دی تو بڑا تیر مارا، ہم نے بڑا ایک مارا کسر کیا. کچھ نہیں کیا، اللہ کے دیا، اللہ نے جو مال دیا تھا اس میں اللہ نے ایک تھوڑا سا حصہ رکھا ہے کہ میرے اس غریب اور مسکین بندوں کو دو. آتوہم من مال اللہ الذی، یہ نہیں فرمایا کہ آتو من اموالکم، بلکہ کیا فرمایا آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم. جو مال تمہارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں سے اب اللہ کا حکم ہے کہ اتنا نکالو، اور جب تم نکالو گے نا تو مال بڑھے گا. کیا فرمایا؟ مال یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. عجیب و غریب بات ہے. یعنی آپ کے پاس اگر 1,00,000 روپے ہے اور آپ نے اس میں سے 10,000 دے دی تو کتنے بچ گئے؟ 90,000 بچ گئے نا. تو گھٹ گئے بڑھ گئے. اور اگر 1,00,000 روپے آپ نے کسی سود خور کو دے دی اور اس نے سال کے بعد آپ کو 1,10,000، 1,00,000 پر 10,000 کا سود دیا تو کتنا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا نا. لیکن قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود بڑھتا نہیں ہے اور صدقہ گھٹتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو مال بجائے خود کوئی چیز نہیں ہے. مال بجائے خود، ایک شخص بھوکا ہے اور اس کے پاکٹ میں اچھے خاصے پیسے ہیں لیکن کوئی ریسٹورینٹ نہیں ہے، کوئی ہوٹل نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور پیاس سے اس کا برا حال ہے، دم گھٹ رہا ہے اس کا، حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، بھوک سے اس کا برا حال ہے. تو وہ پیسہ کھائے گا کیا کرے گا؟ پیسہ کام نہیں آتا پھر ایسی صورت. اصل چیز ہے مال سے حاصل ہونے والا فائدہ. جب انسان زکات نکالتا ہے نا تو باقی مال جو ہے نا وہ برکت والا ہو جاتا ہے. وہ 1,00,000 میں سے اگر اسے 10,000 دیے 90,000 رہ گئے تو 90,000 سے وہ کام ہوتا ہے جو 2,00,000 سے نہیں ہوتا. اور اگر اس نے سود پہ پیسہ لگا دیا اور 1,10,000 مل گئے تو طرح طرح کے مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. ڈاکہ پڑ جاتا ہے، اس کا موبائل لوگ چھین کے لے جاتے ہیں، صاحب طرح کی بیماری آ جاتی ہے، کورونا میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور صاحب اسپتالوں کی چکر اور ڈاکٹروں کی فیسیں اور صاحب یہ دوائیں اور یہ الا بلا اور جھوٹے مقدمات میں پھنس جاتا ہے. تو مال حرام بود بجائے حرام رفت، جیسے مال آیا تھا ویسے چلا جاتا. یار وہ حریری نے کتنی شاندار بات کہی ہے. وہ حریری کو ابو زید سروجی کو کسی نے ایک دینار اس کے سامنے کیا کہ دیکھو اس کی تعریف کرو، اس کی مدح بیان کرو. تو اس نے دینار کی تعریف میں پورا قصیدہ لکھا ہے. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نا یار، پورا قصیدہ کہ صاحب یہ دینار ایسی چیز ہے اور ایسی چیز ہے، مشکل کشا ہے اور یہ حاجت روا ہے اور یہ کیا ہے، پورا قصیدہ. پھر اس نے کہا کہ اچھا اس کی مذمت کرو، حجوہ کرو. تو اس کا جو ایک شعر ہے نا وہ ابذر سے لکھنے کا ہے. جو مذمت اس نے شروع کی نا تو اس میں ایک شعر ہے کہ وَشَرُّ مَا فِيهِ مِنَ الْخَلَائِقِ أَلَّيْسَ يُغْنِي عَنْكَ فِي الْمَضَائِقِ إِلَّا إِذَا فَرَّ فِرَارَ الْعَابِقِ. اور میں کسی بدترین خصلت اس کی ہے کہ جب تک آپ کے جیب میں ہے نا، نہ یہ کھانا ہے، نہ یہ پانی ہے، نہ یہ لباس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دوسرے کے جیب میں جب چلا جاتا ہے جب جا کے آپ کو پانی اور کھانا اور چیزیں مل جاتی ہے. تو اصل تو دوست تو وہی نا کہ دوست آباشد کی گیرا دستے دوست، کہ جو جس کے قرب سے فائدہ ہو. اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے قرب سے فائدہ نہیں ہوتا، اس کے بہت سے فائدہ ہوتا. جب تک آپ کے تجوری میں، آپ کے الماری میں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کچھ بازار میں کوئی چیز نہیں ہے. لیکن جب یہ کسی دکاندار کے پاس چلا جاتا ہے، کسی اور کے پاس، تو پھر آپ کو لباس بھی مل جاتا ہے، کھانا بھی مل جاتا ہے، پانی بھی مل جاتا ہے. یہ ہے اس کی سب سے بدترین خصلت کہ اس کا قرب وہ کام نہیں آتا،
جب دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے جب جا کر اس کا، تو اصل چیز ہے مال سے حاصل ہونے والا فائدہ۔ قرآن کریم میں جو فرمایا نا کہ سود بڑھتا نہیں ہے اور صدقہ گھٹتا نہیں ہے، یعنی صدقے سے مال گھٹتا نہیں، سود سے بڑھتا نہیں، تو سود سے گنتی تو بڑھ جاتی ہے، گنتی اب کاؤنٹ کریں گے تو گنتی بڑھ جائے گی کہ صاحب پہلے 1,00,000 تھے، پہلے 1,10,000 ہے، لیکن ایک آدمی ہے اس کے اندر ہوا بھری ہوئی ہے تو اس کو صحت مند تو نہیں کہہ سکتے نا، بیمار ہے، اور زکات دی تو گنتی تو گھٹ جائے گی لیکن اس کی معنویت بڑھ جائے گی، اس کی کارکردگی بڑھ جائے گی، اس کی صلاحیت کار بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ زکات دینے میں بخل نہ کرے، بلکہ اور یہ بھی کہ انسان کو یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس زکات میں نہیں دی تو میں نے سب کچھ دے دیا۔ وفی المال حق سوى الزکات، بہت ساری یعنی سارے پیسے ہوتے ہیں زکات نہیں چلتی، تو وہاں زکات کے علاوہ بھی کچھ انسان کو اپنے دل میں وسعت پیدا کرنی چاہیے۔